السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج جو ہے وہ ہمارا اردو کا پیریڈ ہے اور آج جو ہے ہم اپنے اردو کا سیکنڈ چیپٹر جو ہے اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہیں ہمسایوں کے حقوق۔ بیسیکلی جو ہے یہ چیپٹر زیادہ ہم اسلامیات وغیرہ میں پڑھتے ہیں، لیکن اس بار یہ اردو میں بھی دیا گیا ہے تاکہ ہمیں جو ہے اپنے ہمسایوں حقوق کے بارے میں آگاہی ملے کہ کس طریقے سے ہمسایوں حقوق ہمیں ادا کرنا چاہیے، کس طریقے سے جو ہمسایوں حقوق ادا کرنا ضروری ہے اور ہمیں کس طرح اپنے جو ہے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ اپنی بک کا پیج نمبر 22 اوپن کریں۔ پیج نمبر 22 پر ہمارا چیپٹر ہے ہمسایوں کے حقوق۔ جب ہم پیج نمبر 22 پر آتے ہیں اور اپنا چیپٹر اسٹارٹ لیتے ہیں تو اس میں دیکھیے اوپر مقاصد آپ کو لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، جس میں جو یلو ہیڈ لائن کیا ہوا ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہے۔ اس چیپٹر کو پڑھنے سے ہمیں کیا چیز کی معلومات حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ فرسٹ لکھا ہوا ہے ہمسایوں کے حقوق سے آگاہ کرنا، ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی اہمیت بیان کرنا اور واحد اور جمع کی پہچان کروانا۔ یعنی کہ ہمیں جو ہے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا اس چیپٹر میں، اور ہمیں ہمسایوں حقوق ادا کرنے کی جو اہمیت ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اور اس چیپٹر میں جو ہے بہت سارے ایسے الفاظ ہوں گے جو واحد ہوں گے، بہت سارے ایسے ہوں گے جو جمع ہوں گے، اس کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنا اور بری باتوں سے دور رہنا سکھایا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اسلام کی اخلاقی تعلیمات تمام مذاہب سے افضل ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں جب ہم مسلمان ہیں تو ہم پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فرض کر دی جاتی ہیں کہ ہمیں کس طریقے کا سب سے زیادہ کس طرح خیال رکھنا چاہیے، جس سے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ حقوق بھی دو قسم کے آتے ہیں، ایک حقوق اللہ آتا ہے اور ایک حقوق العباد آتا ہے۔ حقوق اللہ میں وہ حقوق ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیے گئے ہوتے ہیں، جو ہمیں ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اگر اس میں ہم جو ہے کچھ کر دیتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی معافی دے دیتے، لیکن حقوق العباد ایک ایسا حقوق ہے جو کہ ہم اگر جن سے ہم نے دل دکھایا اور ان سے معافی نہ مانگے، ان کے صحیح حق ادا نہ کریں، ان کی جو ہے دل آزاری کریں، تو وہ کبھی اس کی جو ہے معافی نہیں ملتی۔ اب حقوق العباد کے اندر میں ہی جو ہے نا ہمسایوں کے حقوق بھی آتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنا اور بری باتوں سے دور رہنا ہمیں سکھایا، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو ہے رستوں پہ چلنے کے اصولوں کے مطابق جو ہے زندگی بسر کر سکیں۔ ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے۔ ہر انسان کے ذمہ کچھ فرائض ہوتے ہیں اور یہ فرائض دوسروں کے حقوق کہلاتے ہیں۔ انسان مل جل کر رہنے کا عادی ہے۔ ہمسائے یا پڑوسی وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے قریب رہتے ہوں۔ ہر انسان اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے انسان کا محتاج ہے۔ اگر ایک انسان بھوکا ہے تو دوسرے کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اسے بھی کھلائے۔ کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرے اور تیمارداری کرے، کوئی مصیبت میں ہے تو اس کے دکھ درد میں شریک ہو۔ اب جیسے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کے حقوق ہمیں اس طریقے سے ادا کرنے چاہیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بہت اچھی چیز آتی ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل ہمارا پیزا کھانے کا دل ہو رہا ہے تو ہمارے گھر میں پیزا ہے، ضروری نہیں کہ ہم وہ پیزا خود ہی کھائیں۔ ہمارے پڑوس میں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں، ہمارے قریب میں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں، اگر ہم اس طرح کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر ہم انہیں بھی کھلا سکتے ہیں تو چاہے ہم پورا حصہ انہیں نہ دے سکیں، لیکن آدھا حصہ بھی ہمیں انہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے پڑوسی، ان کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم خود اچھے پہنتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہم کسی اور کی بھی ہیلپ کریں، اور جو چیز ہم خود پہنتے ہیں وہ اس سے بھی لے کے دیں۔ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو بہت زیادہ جو ہے وہ ضعیف ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں کوئی بھی ان کا خیال رکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اچھے انسان ہیں اور اگر ہم اچھے پڑوسی ہیں تو اس میں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کے دکھ درد میں شریک رہیں، ان کا جتنا خیال ہم رکھ سکتے ہیں، جتنی ہماری حیثیت ہے ہم ان کو اتنا سپورٹ کریں۔ اگر کوئی مصیبت میں آتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی پرابلم ہے، ہمارے پڑوس میں جو رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان حالات میں جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں، کہ اگر وہ بہت زیادہ مشکل وقت سے گزر رہے تو اس چیز کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہ کریں، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو وہ سوچتا ہے۔ اگر ہم ان کے لیے کچھ نہیں بھی کر سکتے، اگر ہم صرف ان کے ساتھ بیٹھ جائیں 2 پل کے لیے، ان کی بات سن لیتے ہیں تو اس میں بھی وہ اعتماد میں آ جاتا ہے کہ کوئی انسان ہے جو ان کی فکر کر رہا ہے۔ اب اپنے نیکسٹ پیج پر آتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے
اسلام میں ہمسائے کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ہمسایوں کے حقوق کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسیوں میں بہترین وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہو۔ اب دیکھیے اسلام میں جو ہمارے یعنی کہ پڑوسیوں کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ جگہ جگہ جو ہے قرآن کریم میں جو ہے ان کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے، جیسے کہ ہم تب تک مومن نہیں ہیں جب تک ہمارے پڑوسی ہماری شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ یعنی ہمیں کبھی بھی اپنے پڑوسیوں کو ہیں جو بہت زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، اگر وہ ہم سے جو ہے تنگ ہوتے ہیں ہماری دی ہوئی تکلیفوں سے، تو ہم اس میں مومن میں جو ہے شامل نہیں ہوتے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے۔ اس طریقے سے جو بتایا گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یعنی کہ اگر ہم قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اپنے پڑوسیوں کا بالکل بھی دل نہ دکھائیں، کیونکہ پڑوسیوں کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے بتایا گیا ہے کہ پڑوسیوں میں بہترین وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہو۔ یعنی کہ ہم تب تک بہت زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے پڑوسی کے لیے اچھا سوچیں۔ اگر وہ مصیبت میں تو ہمیں اس کی مدد کرنی ہے، جو اگر ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں، اگر ہم اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ مجھے سمجھا کہیں وہ وراثت کا حقدار ہی نہ ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوربہ پکاؤ تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو اور اس سے اپنے ہمسایوں کی خبرداری کرتے رہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان دوسرے کی دکھ میں شامل ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھیں، انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائیں۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی زیادہ تاکید کی تھی کہ ہمسایوں کو حقوق ادا کرنے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک کہہ دیا کہ کہیں میرا پڑوسی جو ہے میری وراثت یعنی میری چیزوں کا ہی حقدار نہ ہو جائے۔ یعنی کہ اتنی تاکید سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ یعنی کہ اسلام میں جو ہے وہ پڑوسیوں کو اتنا زیادہ حقوق ادا کرنے کی اہمیت ہے کہ جگہ جگہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے حدیث پاک میں کہ ہمیں انہیں کس طریقے سے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ یہ بتایا گیا کہ اگر ہم پڑوسی ہیں، اگر ہم کسی کے پڑوسی ہیں، ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھوکے ہی سو جاتے ہیں، ان کے گھر میں کھانا ہی نہیں بنتے، تو ہم تب بھی جو ہے اس طریقے سے کیا ہے ہم تب بھی جو ہے مومن نہیں ہیں اگر ہم نے اپنے جو ہے پڑوسیوں کا خیال نہ رکھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک جیسے جو ہے یہاں پر ایک بتایا گیا ہے واقعہ کہ ایک بار اس طریقے سے کہ حضرت ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں جو انہوں نے شوربہ یعنی کہ جو سالن ہوتے ہیں وہ زیادہ بنا لو یا اس میں پانی زیادہ ڈال لو تاکہ تم اپنے پڑوسی کو بھی دے سکو۔ یعنی کہ اس میں زیادہ تر یہی بتایا گیا ہے کہ ہمیں جتنا زیادہ ہو سکے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں جو ہے کسی بھی مدد کی ضرورت ہے ہمیں انہیں جو ہے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوسی جو ہیں بہت زیادہ غصے والے ہوتے ہیں، بار بار پہ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، ہمیں تب بھی صبر کرنا چاہیے، ہمیں ان سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کب کسی گھر میں کیا مصیبت چل رہی ہوتی ہے، کس وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے، کس وجہ سے وہ چڑچڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے حقوق کو جو ہے مکمل طور پر ادا کریں۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہمارا جو ہے سیکنڈ چیپٹر کی جو ایکسپلینیشن اور ریڈنگ یہیں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے اپنی کاپی میں سیکنڈ چیپٹر کا ٹائٹل بنانا ہے جو کہ ہمسایوں کے حقوق ہے۔ اس کے بعد جو کام ہوگا وہ آپ نے پی ڈی ایف کے تھرو دیکھ کر اپنی کاپی میں اتارنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔